اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نہیں کیا؟ نہیں، اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے. یہ نہیں فرمایا سارے مسلمانوں کو جمع کرو سب سے رائے لو، نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے والے، تنہا عمر رائے دینے والے، تنہا زید بن ثابت لکھنے والے. یہ 3 آدمی تھے کمرے میں، 14 کوئی نہیں تھا، صرف 3 آدمی. ایک کی رائے قرآن کو جمع کیا جائے، ایک کا فیصلہ کہ ہاں قرآن کو جمع کر لیا جائے، ایک کا عمل کہ لائے میں لکھ دیتا ہوں. لکھنے والا طے کیا، لکھنے کا فیصلہ کیا، لکھنے کی رائے دی. خدا کی قسم کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے جس کو ابوبکر نے جمع کیا ہے کیونکہ یہ نیا کام ہوا ہے، میں اسے جواب نہیں. یہ سوچنے کی بات، یہ سوچنے کی بات. قرآن جمع ہو گیا، قرآن کی حفاظت کا وہ تقاضا تھا اس وقت کا. عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت سے کام کیے ہیں جو ابوبکر نے نہیں کیے. نہیں، اس وقت کی ضرورت ہے. تو آپ مثالیں دیکھیں، بے شمار مثالیں ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نہیں تھا تو اب کیوں ہے. غور کریں. رہا انتظام میں، انتظام مشورہ عمومی. ہاں بھائی بتاؤ، ہمیں مدینے میں رہ کر حملہ کرنا چاہیے عہد میں کے موقع پر یا باہر نکل کر؟ رائے مختلف ہو گئی، بعض کی رائے باہر نکلنے کی، بعض کی رائے مدینے میں رہ کر حملہ کرنے کی. لیکن ان ساری رائے کے بعد فیصلہ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، آپ تیار ہو کر نکلے سواری پر، فیصلہ ہو گیا کہ نکلنا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین وہ اڑ گئے اپنی رائے پر کہ جب ہماری رائے یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا ہے، یہاں رہ کر حملہ کرنا ہے مدینے میں رہ کر، تو ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہماری رائے پر عمل کرو تو ہم ساتھ دیں گے، ہماری رائے پر عمل نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھو میں تم سے وہ کہہ رہا ہوں جو تفسیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. اس نے سب کہا کیوں نہیں چلتے کہ نہیں ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، ہماری بات آپ مانیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی ٹھہر گیا. اعلان کیا اس نے کہ کون کون میرے ساتھ ہوگا. جی ہاں، ایسے نہیں کہ وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی میں ساتھ نہیں جاتا. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرد الگ ہو جائے تو فرد رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایک مجموعہ اس کے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ چند لوگ نہیں مان رہے ہیں لہذا چلو بھائی ان کی بات مان لو، اپنی بات چھوڑ دو، مدینے میں رہ کر حملہ کر لو. نہیں، جب باہر نکلنا طے ہو گیا ہے تو نکلنا ہے. 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، 300 آدمی عبداللہ بن ابی کے ساتھ ٹھہر گئے. ہم نہیں نکلیں گے. یہ عجیب عجیب قصہ ہے، سمجھنے کا ہے. 300 ٹھہر گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. اس نے اعلان کیا کون کون ہمارے ساتھ ہے. جان جائے گی، پریشانی ہوگی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیشہ مدینے میں رہ کر حملہ کرنے میں کامیابی ہوئی ہے. 300 آدمی ساتھ ہو گئے، 700 نکلے. اس واقعے سے ایک بہت کام کی بات یہ ملتی ہے کہ جو کام چھوڑ کر بالکل میدان سے نکل جائیں گے ان کے کم ہونے سے کام کو نقصان نہیں ہوگا. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. ہاں، جو ساتھ چل رہے ہیں، جو ساتھ چل رہے ہیں، اگر ان ساتھ چلنے والوں میں سے چند نے بھی نافرمانی کی، اگر ساتھ چلنے والوں میں سے چند نے بھی نافرمانی کی، تھوڑوں نے بھی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کا عذاب، اس نافرمانی کا گناہ، اس نافرمانی کے برے نتائج وہ سب کو بھگتنے پڑیں گے. میری بات بہت ضروری ہے، وہ سب کو بھگتنے پڑیں گے، بہت ضروری بات ہے. جو میدان میں نہیں اترے الگ ہو گئے، اجتماعیت سے نکل گئے. ان کی قلت، ان کا کم ہو جانا یہ ہزیمت اور شکست کا سبب نہیں بنا. اللہ نے 700 کو 3000 مشرکین پر غالب کیا. عجیب بات ہے، 700 کو 3000 پر غالب کیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جبل رمات پر متعین کیے تھے. یہاں سے مت ہلنا، میں کہتا ہوں یہاں سے مت ہلنا. اگر فتح ہو جائے، ہم مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہوں، تب بھی نہ ہٹنا یہاں سے. اور اگر ہمیں ہزیمت ہو جائے، شکست ہو جائے، ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں اور چیل کوے ہمارے گوشت کھا رہے ہوں، یہ منظر دیکھ کر بھی یہاں سے مت ہٹنا. دیکھو تو صحیح، ہم سے گوشت کھانے والے پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. سوچو تو صحیح، کتنی سخت ہدایات تھی. دونوں باتیں آپ روایت میں دونوں باتیں فرمائی، شکست ہو یا فتح ہو یہاں سے مت ہٹنا. اللہ نے فضل فرمایا کہ 703,000 پر غالب آئے. سخت ہزیمت مشرکین کو ہوئی، سب بھاگے میدان چھوڑ کر. ان 50 نے، یہ 50 تو ایک طرف جبل رمات پر، باقی سارے صحابہ میدان میں، سارے صحابہ میدان میں. 700 کا کل قافلہ تھا. ان 700 نے 50 اوپر تھے، کتنے ہو گئے؟ نہیں، 650. 650 صحابہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں مشغول. جب تک یہ یہاں رہتے یہ خیر لیتے، لیکن ان 50 میں اختلاف ہو گیا. چھوٹی سی جماعت، میں تم سے بہت عبادت کر رہا ہوں. اگر پورے میدان محنت کے کسی ایک علاقے میں اختلاف ہوگا تو وہ اس کا علاقائی اختلاف نہیں ہوگا، وہ عالمی اختلاف ہوگا. علاقائی اختلاف نہیں ہوگا. سارا عالم یہی امت ہے، سارا عالم یہی ہے نا. یہ 700 سارا عالم ہے مسلمانوں کا. میری بات تو سننی پڑے گی، سب یہی ہے. چنانچہ ان 50 میں سے 40 نے کہا اب وہ اصول نہیں رہا پہلا والا، اب حالات ہو رہے ہیں، پہلے حالات ہوتے ہیں. دیکھو حالات کچھ بھی ہوں، ہدایات اصل ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، ہدایات اصل ہیں. ہمیں یہاں سے ہٹنے کو منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن جبیر ان پر امیر تھے، بہت منع کیا، بہت منع کیا. 10 ان کے ساتھ رہ گئے، 40 نے نافرمانی کی. 40 نے نافرمانی کی. یہ 40 آدمی جبل رمات سے نیچے اتر آئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے. دیکھو ان 40 کے نیچے اترنے پر دشمن آیا جبل رمات کی طرف سے، اور جو 10 اوپر رہ گئے تھے ان کو شہید کیا. یہ ختم ہوئے. وہ ختم کر کے دشمن نے آ کر پلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان مشرکین کے ہاتھ میں گیا. کتنے صحابہ شہید ہوئے. صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. روایت میں خبر نہیں تھی کون اپنا ہے کون غیر ہے، ہر ایک دوسرے کو مارتا تھا. ایک صحابی چیختے رہ گئے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ، اسے نہ مارو. صحابہ نے قتل کر دیا. وہ صحابی بھی عجیب ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس قاتل کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کی جسے میرے باپ کو قتل کیا تھا. یہاں تو اس کے لیے بد دعا کرے جو ہمیں پریشان کرے. وہاں صحابی کہتے ہیں میں ساری زندگی ان صحابی کے لیے دعا مغفرت کرتا رہا جو میرے باپ کو قتل کیا تھا کہ اللہ ان سے غلطی ہوئی تو ان کو معاف کر دے، میرے باپ کو قتل کیا ہے. میری بات کا تو خلاصہ یہ تھا کہ جو اصرار کر کے ٹھہر گئے وہ الگ، جو ساتھ چلے گئے اللہ نے ان کی اطاعت پر میدان مسلمانوں کو دیا. ان میں سے 5% نے، صرف 5% کیا ہوتے ہیں، 50% نہیں کہہ رہا میں، 5% کہہ رہا ہوں. 700 میں سے 40 شاید نہیں بنتے ہوں گے. ان 5% نے نافرمانی کی، سارا میدان متاثر ہوا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاں فلاں مانتے ہیں فلاں نہیں مانتے، فلاں مانتے ہیں فلاں نہیں مانتے. اطاعت اس کا نام ہے کہ اجتماعی طور پر یعنی اجتماعی طور پر اطاعت کے ساتھ ہمیں اطاعت کے لیے بہترین چیز مشورہ دیا ہوا ہے. ہمارا مشورہ سارے امور دعوت کے لیے اس طرح بندھن ہے جس طرح نماز پر جمع ہونا تمام ارکان اسلام کے لیے بندھن ہے. اصل چیز یہ ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو مشورے کا اہتمام کرو.
مشورہ کسی قیمت مت چھوڑو. 100 اختلاف الگ ہیں، خدا کی قسم مشورہ چھوڑ دینا ان 100 اختلافات سے زیادہ شدید ہے. 100 اختلافات سے زیادہ شدید ہے مشورے کو چھوڑ دینا.